حدیثوں میں سے ایک روایت کا میں تذکرہ کروں جو کڑے چھلے سے متعلق ہے. یہاں دھاگے کی تمیمے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, ان کے ہاتھ میں کڑا تھا, پیتل کا تھا, کڑا پہنے ہوئے تھے. پوچھا یہ کس لیے, یہ کیا ہے؟ کہا من الواہنہ, یہ واہنہ ایک بیماری کی وجہ سے, جوڑوں کے ایک بیماری ہوتی ہے. بعض علماء نے کہا کہ کاندھے کے قریب, کاندھے سے لے کے ہاتھ کے حصے میں رگیں پھول جاتی ہیں, اس بیماری کو واہنہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اور اس کے علاج کا یہ عربوں کا ایک تصور تھا کہ پیتل کا کڑا پہننے سے وہ اس میں سدھار ہو جاتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں. ایک چیز تو وہ ہے جس کو اطباء بتاتے ہیں کہ اس میں میگنیٹک پاور کی وجہ سے نیگیٹو پازیٹیو کے طاقت کی بنیاد پر پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے جسم سے جوڑا جاتا ہے. وہ اگر سائنٹیفک اور تجرباتی چیز ہے تو اس کا معاملہ الگ ہوگا, لیکن اگر وہ علاج معالجے اور تجربات سے تعلق نہیں رکھتی اور نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے تو اس کا معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پیتل کے کڑے کے متعلق آپ نے فرمایا انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. اس نے واہنہ سے کہا تھا کہ واہنہ کے علاج کے لیے, تو آپ نے فرمایا کہ اسے نکال پھینکو. فانها لا تزيدك الا وهنا, اس لیے کہ یہ تمہارے وہن میں, تمہاری اس بیماری میں ہی اضافہ کرے گی. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اگر اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرنے سے بعض اوقات کچھ لوگوں کا یہ خیال اگر بنتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوا, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بیان کیا کہ بعض مرتبہ نفسیاتی طور سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب سے میں نے یہ تعویذ پہنی, یہ کڑا پہنا, یہ دھاگا لگایا تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. یہ سائیکالوجیکل ہوتا ہے اور کچھ اسباب ہو سکتے ہیں. شیطانی خیال, اس طرح شیطان تکلیف دے رہا ہے, غلط کام کرنے پر شیطان نے تکلیف دینا بند کر دیا, آپ کو لگا کہ اس دھاگے سے یا شرکیہ عمل سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. تو پہلی بات اس حدیث سے یہ پتہ چلی کہ اس قسم کی حرکت سے حقیقت میں فائدہ ہوتا نہیں ہے, اگرچہ بعض لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے. فإنها لا تزيدك إلا وهنا, یہ تمہاری بیماری میں ہی اضافہ کرے گی. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خطرناک جملہ بیان فرمایا, وَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. صحابی رسول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے صحابی ہیں وہ, ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری اسی حالت میں موت واقع ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر اسی حالت میں تم مر گئے اور یہ تم پہنے رہ گئے تو کبھی فلاح نہیں پا سکو گے. ما افلحت ابدا, کبھی تم فلاح سے ہمکنار نہیں ہو پاؤ گے, کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے. کڑا اگر ایک صحابی رسول پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر اسی حالت میں مر گئے تو فلاح سے محروم رہو گے. کیا یہ جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ آج کل ہمارے یہاں ایسی کتنی چیزیں مروج ہیں, لوگوں کے بیچ رائج ہیں. کڑا, دھاگا, کوئی ہاتھ میں, کوئی کمر میں, اور پھر بعض انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں. اب انگوٹھیوں کے سلسلے میں لوگوں نے کچھ خواص مقرر کیے کہ آپ کا نام اگر اس حرف سے شروع ہوتا ہے یا آپ کے نام کے حروف کے اعداد کا مجموعہ یہ ہوتا ہے تو آپ کو فلاں قسم کا پتھر پہننا چاہیے, فلاں قسم کا نگینہ استعمال کرنا چاہیے, یاقوت ہے, مرجان ہے, فلاں ہے. اگر آپ نے اس رنگ کا پتھر استعمال کیا, اس رنگ کی انگوٹھی پہنی تو آپ کی قسمت اچھی ہوگی, آپ کے لیے بہتر ہوگا, اور فلاں جو ہے آپ کے لیے لکی اور خوش قسمتی کا سبب ہوگی. یہ پتھروں میں, یہ تعویذوں میں اور بہت سارے اس قسم کے لوگوں نے چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں. کیا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس میں آپ کی قسمت کے بنانے یا بگاڑنے کی صلاحیت ہے, نفع اور نقصان کی طاقت ہے؟ اسباب, اس سے پہلے یہ لمبی گفتگو ہو چکی کہ وہ اسباب جو شریعت نے بتائے ہیں علاج معالجے کے لیے, دم, دعا, اذکار, یہ ٹھیک ہے. دعائیں جو آپ ڈاکٹر کے ذریعے سے تجرباتی طور پر کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن جن چیزوں کو نہ شریعت نے بتایا نہ تجربات اور سائنسی طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی بیماری میں علاج کا ذریعہ اور سبب ہے, ایسی چیز کو سبب ماننا, یہ ایک میں نے بتایا تھا کہ یاد رکھیے یہ اصول, جس کو شریعت نے سبب نہیں بتایا, تجربات سے جو سبب نہیں ہے اس کو سبب ماننا شرک ہے.
اگر اس کو آپ سبب مان رہے ہیں تو شرک اصغر ہے، اور اس کے اندر نفع اور نقصان کی مستقل طاقت مان رہے ہیں تو شرک اکبر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین ہونا چاہیے۔ آج گھر گھر بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں شاید کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں کسی کے گلے میں، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے گھر میں، کسی کے دروازے پر، کسی کی دیوار پر، کسی کے جانور پر، ہاں، دکان مکان میں مختلف قسم کے نقوش، گنڈے، تعویذ اور ایسی بہت ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، نہ ہو، بہت عام اور کامن ہے۔ اور جب ہم اسے بیان کرتے ہیں، آپ اور ہم لوگوں کو بیان کریں، تو پہلا سوال ایک عام آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں اسے، تو جس نے مجھے بنا کے دیا وہ بھی تو لمبی داڑھی، لمبے کرتے والے ہیں، وہ بھی تو عالم نظر آتے ہیں، یا عالم ہے یا نہیں ہے یہ دوسری بات ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اور باطل پرستی کا معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ شیطان اس کی تزئین اور خوشنما بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، نفس انسان کا برائی اور آسانی کی طرف راغب ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عوام باطل چیزوں کو، غلط باتوں کو، غلط عقیدوں کو آسانی سے قبول کرتے ہیں۔